تمام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو 4 ایسے اہم کام بتانے جا رہا ہوں کہ یقین کیجئے کہ اگر ہماری زندگی کا یہ معمول بن جائیں تو خیر و برکت اتنی اللہ کی طرف سے نازل ہو، خیر بھی ہو، برکت بھی ہو، اور سدا بندہ خوش رہے، سکون میں رہے، تو یقیناً وہ کام کوئی معمولی کام نہیں۔ جو کام 4 بتانے جا رہا ہوں، یہ تعلیمات اسلامیہ، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری سے آپ تک یہ انفارمیشن، یہ 4 جو کام میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے اور یقین کے ساتھ سماعت کیجیے۔ نمبر 1، کون بندہ ہے جو خیر کا طلبگار نہ ہو، جو برکت کا طلبگار نہ ہو، جو اطمینان و سکون کا طلبگار نہ ہو؟ تو پہلا کام یہ کیجئے کہ نماز کی پابندی، پنجگانہ نماز کی پابندی، کہ جو رب کو نہیں بھولتا رب اسے نہیں بھولتا، جو رب کو یاد رکھتا ہے رب اسے اپنی رحمت سے یاد فرماتا ہے، اور رب کی رحمت کا جب نزول ہوتا ہے تو پھر اطمینان و سکون ہوتا ہے، تو خیر کا نزول ہوتا ہے، برکت پھر یقینی ہوتی ہے۔ سو لہٰذا پنجگانہ نماز کی پہلا کام یاد رکھیے، نماز کی پابندی کیجیے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر جو کام بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیجیے، اس کا معمول بنا لیجیے، اور نماز مغرب کے بعد 27ویں پارے میں سورہ رحمان شریف کے بعد، کوئی لمبی سورہ مبارکہ نہیں ہے، سورہ واقعہ شریف، اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں یہ اوقات، نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کا پڑھنا، نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ شریف کا پڑھنا، یہ خیر و برکت کے بہترین وسائل ہیں اور بہترین اسباب میں سے ہیں۔ اور نمبر 2، آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سماعت کر لیا، اور نمبر 3، جب بھی آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کیجیے، کہ سلام کرنے سے اللہ کی سلامتی نازل ہوتی ہے اور پیار و محبت بڑھتا ہے۔ اور اگر گھر والے موجود نہ ہوں، گھر خالی ہو، تو پھر نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم 1 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے، اور بعد اس کے 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ مبارکہ پڑھ لیجئے۔ یہ 3 کام اب تک آپ نے سماعت کر لیے ہیں۔ پہلے نمبر پر پنجگانہ نماز کی پابندی، دوسرے نمبر پر جو آپ کو کام بتایا گیا وہ ہے روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت، اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ شریف کا پڑھنا۔ نمبر 3، جب بھی گھر داخل ہوں تو اپنے گھر والوں کو سلام کیجئے، اور اگر گھر والے موجود نہ ہوں
تو نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، بعد اس کے 3 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص، اور اگر 3 مرتبہ نہ بھی پڑھ سکیں تو 1 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اور نمبر 4 جو اہم اور خاص ایسا کام بتانے جا رہا ہوں کہ یہ تینوں کام تب اثر کریں گے کہ جب یہ چوتھا کام ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا۔ رب تعالیٰ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، اور انسان پھر مسلمان اشرف المخلوقات، تو رحم کرنے کے حوالے سے اور یہ کام اتنا ضروری کیوں ہے، اس پر صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تم مہرباں ہو، تم مہرباں ہو اہل زمین پر، تم مہرباں ہو اہل زمین پر، رب مہرباں ہوگا، رب مہرباں ہوگا عرش بری پر، تم مہرباں ہو اہل زمین پر، رب مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ناظرین و سامعین، یہ 4 کام آپ نے سماعت کر لیے ہیں، ان کو یاد کر لیجئے اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ العزیز۔ ان کاموں کی برکت سے یہ جب ہماری زندگی میں یہ 4 باتیں شامل ہو جائیں گی تو پھر خود آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا خیر کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کی برکت کا نزول ہو رہا ہے، خود آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور پھر مجھے آپ ضرور یاد رکھیے گا اپنی دعاؤں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔